اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحریہ کالج PNET کی طرف سے سبجیکٹ ہے اسلامیات، لیکچر 4 پارٹ 1 فور کلاس 9 فیڈرل B۔ آئی ایم ٹیچر ڈاکٹر حسین بانو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی اور اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔ وانتم تسمعون، اگر تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور دیکھو ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا، قالوا جو کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون لیکن حکم خدا سننے کے بعد حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور کسی بھی صورت میں ان کے احکامات سے منہ پھیرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب سننے کی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے ہے، گونگے بہروں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اب ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس حکم پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے۔ اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو منافقین کے برے رویے کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو ان کی سماعت بالکل ٹھیک ہے مگر وہ اس کو دل سے مان کر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے مومنو، جب تمہیں حکم خدا ملے تو ان منافقین کی طرح نہ کرنا بلکہ اس پر خلوص دل کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا، کیونکہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں، سم بہرے ہیں، بکم الذین اور گونگے ہیں، اور وہ لوگ لا یعقلون جو نہیں سمجھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ولو اور اگر علم اللہ اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، فیہم خیرہ کچھ بھلائی بھی، لاسمعہم تو البتہ ضرور انہیں سنوا دیتا۔ ولو اسمعہم اور اگر انہیں سنوا دیتا، لتولوا اور وہ منہ پھیر دیتے، وہم معرضون اور اس حال میں وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ اللہ کی نگاہ میں بدترین مخلوق، اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے اور مخالفت سے اور کافروں جیسا ہونے سے منع فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لا تولوا عنہ، اطاعت کو نہ چھوڑو، تابعداری سے منہ نہ موڑو، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول روک رہے ہیں رک جایا کرو۔ سن کر انسنی نہ کر دیا کرو، مشرکوں کی طرح نہ بن جاؤ کہ سنا نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کہہ دیا کہ سن لیا، نہ منافقوں کی طرح بنو کہ بظاہر ماننے والا ظاہر کر دیا اور در حقیقت یہ بات نہیں ہے۔ بدترین مخلوق جانوروں، کیڑے مکوڑوں سے بھی برے اللہ کے نزدیک ایسے ہی لوگ ہیں جو حق بات سے اپنے کان بہرے کر لیں اور حق کے سمجھنے سے گونگے بن جائیں، بے عقلی سے کام لیں۔ اس لیے کہ تمام جانور بھی اللہ قادر کل کے زیر فرمان ہیں، جو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس میں مشغول ہے، مگر یہ ہیں کہ پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے لیکن کفر کرتے ہیں۔ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے منافق ہیں۔ بات یہ ہے کہ مشرک منافق دونوں ہی مراد ہیں، دونوں میں صحیح فہم اور سلامتی والی عقل نہیں ہوتی، نہ ہی عمل صالح کی انہیں توفیق ہوتی ہے۔ اگر ان میں بھلائی ہوتی ہے تو اللہ انہیں سنا دیتا، لیکن نہ ان میں بھلائی نہ توفیق اللہ جل شانہ کو علم ہے کہ انہیں سنایا بھی سمجھایا بھی تو یہ بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے بلکہ اور اکڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، جب وہ تمہیں دعوت دیں تو ان کی خوشی خوشی دعوت قبول کر لیا کرو۔ اذا دعاکم جب وہ تمہیں جس چیز کی طرف تمہیں بلائیں دعوت دیں،
لما یحییکم تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، وعلموا اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء اور جان رکھو کہ اللہ جو ہے وہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہے، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان ہے، وانہ الیہ تحشرون اور تمہیں اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے۔ دل رب کی انگلیوں میں ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے استجیبو بمعنی اجیبو کے ہیں، لما یحییکم معنی بما یصلحکم کے ہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب آواز دیں تو جواب دو اور مان لو، کیونکہ اس کے فرمان کے ماننے میں ہی تمہاری مصلحت ہے۔ ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے آواز دی، میں آپ کے پاس نہ آیا، جب نماز پڑھ چکا تو حاضر خدمت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پاس چلا آئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول تمہیں جب آواز دیں تو قبول کر لیا کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ مسند احمد میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر دل اللہ تعالی رب العالمین کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب سیدھا کرنا چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، جب ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو اکثر سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بکثرت اس دعا کے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ واتقوا اور بچو فتنة اس فتنے سے، لا تصیبن الذین جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصہ خاص، وعلموا اور جان رکھو ان اللہ شدید العقاب اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ برائیوں سے نہ روکنا عذاب الہی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ اس امتحان اور اس محنت اور فتنے کا خوف رکھو جو گناہ گاروں بدکاروں پر نہیں رہے گا، بلکہ اس بلا کی وبا عام ہوگی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا اے ابو عبداللہ تمہیں کون سی چیز لائی ہے؟ تم نے مقتول خلیفہ کو دھوکہ دیا، پھر اس کے خون کے بدلے کی جستجو میں تم آئے۔ اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں اس آیت واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب کو پڑھتے تھے، لیکن یہ خیال بھی نہ تھا کہ ہم ہی اس کے اہل ہیں، یہاں تک کہ یہ واقعات رونما ہوئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا جو واقعہ ہوا تھا، اور اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یہ آئے تھے، یعنی ایک آزمائش کا دور تھا جو مسلمانوں نے جھیلا، اور اس آزمائش کے دور میں جو ہے بہت سارے صحابہ کرام جو تھے وہ ایک دوسرے کے خون کے بھی پیاسے ہو گئے تھے، تو یہ بہرحال یہ فتنہ تھا، یہ آزمائش تھی، تو اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی فرما دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں اس فتنے سے کہ جو صرف ظالموں تک نہیں رہے گا بلکہ اس کی وبا عام ہو جائے گی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد خاص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں کسی خلاف شرع کام کو باقی اور جاری نہ رہنے دیں، ورنہ اللہ کے عام عذاب میں سب پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ تفسیر نہایت عمدہ ہے۔
مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم، تم میں سے ہر شخص فتنے میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے، پس تم میں سے جو فتنے سے پناہ مانگے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میں گناہ ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے عام عذاب آپ پر بھیجے گا۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پوچھا پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں بھی وہی پہنچے گا جو اوروں کو پہنچے گا، پھر انہیں اللہ کی مغفرت اور رضامندی ملے گی۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ گمراہ کن فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ہوم اسائنمنٹ آپ کا یہ ہے کہ اس سبق میں جو شر الدواب جن کو کہا گیا ہے بدترین جانور وہ کون ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ دوسرا سوال ہے ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے، اور آپ نے اس عبارت کی جو ہے وہ ترجمہ یاد کرنا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اور دوسری آیت ہے ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔